السلام علیکم محترم مکرم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کو نکاح کے متعلق کچھ آداب اور طریقے بتلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے مذہب اسلام نے ہر طرح سے تعلیم دیے ہیں، ہمیں چاہیے ان تعلیمات کو جانے، سیکھے اور ان کو اپنی زندگی میں لائے۔ دیکھیے، انسان زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے انسانی زندگی گزارنے کا، جو ہے نکاح کا۔ تو انسان اپنی اولاد کے لیے کہیں سے رشتہ لگاتا ہے، اور انسان خود کوئی شخص اگر نکاح کرتا ہے تو مذہب اسلام میں کیا تعلیم ہے ان کو جانے اور ان پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی شخص اگر نکاح کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو تو چاہے وہ عورت ہو، تو وہ کیا کیا ایسا کام کرے جو مذہب اسلام کے تعلیمات کے مطابق وہ چل سکے۔ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی سب سے پہلے اچھی نیت کرے، یعنی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت اور صالح اولاد کی غرض سے نکاح کرنا۔ نکاح کرنے میں ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ آنکھوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت ہو اور صالح اولاد کی غرض سے نکاح کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کے ذریعے نیک صالح اولاد عطا کرے، اس لیے کہ اولاد میرے بھائی بزرگ دوستو جو ہے انسان کے نسل کی بقا ہے۔ شادی کرنے میں جلدی کرنا، اگر کسی کے یہاں اگر رشتہ لگ گیا ہے یا کسی شخص نے اپنی اولاد کے لیے جو رشتہ متعین کر دیا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس رشتے کو جو شادی کو لگا دے، شادی نکاح کو پار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا۔ بے نکاح شخص یعنی مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کا جوڑا مل جائے، یہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس نکاح کو جلدی سے جلدی کیا کرے، پار کر دے۔ ہاں، کوئی پریشانی ہو، انتظام نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، انتظام نہ ہو تو وقت لیا جائے، انتظام کیا جائے، لیکن انسان کو جہاں تک کوشش کرنی چاہیے کہ جب اچھے رشتہ کسی کو مل جائے تو اس نکاح کو جو ہے شادی کو جلدی سے جلدی پار کر دے۔ نان و نفقہ وغیرہ کی استطاعت ہو تب ہی نکاح کرنا۔ نکاح کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نان و نفقہ یعنی خرچہ پانی وغیرہ، جیسے انسان کے خاص ضروریات میں سے جو ہے کہ روٹی کپڑا مکان۔ آدمی اگر کسی کو اگر شادی کوئی شخص اگر شادی کرے گا کسی عورت سے، کسی لڑکی سے، تو ان کو گھر بھی دینا ہے رہنے کے لیے۔ کوئی اپنی اولاد کا جو ہے نکاح کراتا ہے، شادی کراتا ہے، تو ان کو گھر بھی دینا ہے رہنے کے لیے، ایک مکان دینا ہے، اور روٹی کپڑا خرچہ وغیرہ جو، اس لیے 3 چیزوں کو بیان کیا کہ روٹی کپڑا مکان وغیرہ کے انتظام ہو، یعنی وہ کام کاج کرنے والا ہو، کچھ جو انسانی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے والا ہو، تو تبھی کوشش کرنی چاہیے کہ تبھی نکاح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ یہ نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے نان و نفقہ کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ پتہ چلا کہ انسانی ضروریات جو ہے، خرچہ پانی وغیرہ، کام کاج، انسانی اپنے جو ضروریات کو تلاش کرے، کام نہیں کرتا ہو تو کام کرے، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے جو نظام ہے دنیا کا، روپیہ پیسہ کمائیں تاکہ بیوی کا وہ خرچہ پانی برداشت کر سکے۔
تو پھر نکاح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ ایک آداب میں سے ہے، لیکن بہت سے ایسے ہوتا ہے کوئی لڑکا کام نہیں کرتا، لیکن ان کے ماں باپ کے اتنے مال دولت ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لڑکے کی جو ہے نکاح کرا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب کام کرے گا، ابھی تو ان کو نکاح کرا دیا جائے۔ بہت جیسا معاملہ ہو، مطلب یہ ہے کہ آپسی جو کسی طرح کا کوئی پریشانی نہ ہو۔ عورت کا اپنے ولی کے ذریعے پیغام بھیجوانا، یعنی عورت کو جو ہے کہ کہیں اگر شادی کرنا چاہتی ہو کوئی لڑکی وغیرہ، تو وہ اپنا پیغام کیا ہے اپنے گھر والے ذمہ دار کے ذریعے ایک طریقہ ہے کہ وہ بھیجوائے، گھر والے ان کو تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ عورت کا اپنے ولی کے ذریعے پیغام بھیجوانا ایک نکاح کے آداب میں سے ہے۔ دوسرے کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجنا، اگر کوئی شخص کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو جب تک کہ ان لوگوں کا آپس کا معاملہ مکمل نہ ہو جائے کہ وہ لوگ آپس میں تیار ہے یا انکار ہے، جب تک کسی طریقے سے کوئی بات کسی کے یہاں یعنی کنفرم طور پر پتہ نہ چل جائے، تو دوسرے شخص کو نکاح کے پیغام پر پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ نکاح کے آداب میں سے ہے۔ حدیث پاک سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے پیغام پر اس کی اجازت کے بغیر پیغام نہ بھیجے۔ نکاح کا آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے، شادی سے پہلے مخطوبہ کو ایک نظر دیکھ لینا، یعنی جس لڑکی سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہو اور رشتہ لگ گیا ہو، تو نکاح کے آداب میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لینا۔ آج کل دیکھنے کے ذریعہ بہت سارے جیسے موبائل میں فوٹو وغیرہ بھی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی آدمی دیکھ لیتا ہے، یا اگر اطمینان ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اطمینان نہیں ہے وہ لوگ آپس میں زندگی گزاریں گے تاکہ بعد میں کسی طریقے سے آپس میں کسی کو دقت پریشانی نہ ہو۔ نکاح ہو جانے کے بعد آدمی آپس میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ایک مرتبہ شریعت اسلام نے ہمیں جس سے جو نکاح کرنا چاہتا اس کو دیکھنے کی گنجائش اور اجازت دی ہے کہ شادی سے پہلے مخطوبہ کو ایک نظر دیکھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ تمہارے درمیان موافقت و محبت پیدا کرنے میں زیادہ معین ہے۔ تو ایک مرتبہ دیکھنے کی گنجائش ہے شریعت اسلام نے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دیکھنے کے ذریعہ کوئی دوسری چیز بھی ہو تو اس کے ذریعے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپس میں کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔ شادی سے پہلے عورت کی رائے معلوم کر لینا، نکاح کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے عورت کی رائے معلوم کر لینا۔ بہت سارے عورتوں کی مسائل ہوتے ہیں، تو عورت کے جو ہے لڑکی کا اس کی رائے اور اس کے جو من کی کچھ باتیں ہو تو آپس میں معلوم کر لینا چاہیے۔ کوئی مرد لڑکی سے نہیں پوچھ سکتا ہے، اس لیے کہ عورت ذات جو بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے، اس کے اندر شرمیلی ہوتی ہے، تو پھر جو ماں سے پوچھ لے یا اس لڑکی سے جو عورت میں سے جو قریب رہتا ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یعنی اپنے جو بھی طریقہ اچھا ہوگا اس کو اپنایا جائے اور اس سے بھی رائے کچھ معلوم کیا جائے۔ مرد عورت کا دل ایک دوسرے کی طرف راغب ہو اور کوئی مانع نہ ہو تو ان کا آپس میں نکاح کروا دینا۔ نکاح کے آداب میں سے یہ بھی ہے، حدیث پاک سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز مناسب نہیں ہے، یعنی مرد و عورت کا کوئی لڑکا لڑکی کا آپس میں جو ہے تعلق بن گیا ہو، ایک دوسرے کو چاہتا ہو، وہ چاہتی ہو، تو شریعت اسلام نے کہ کہا کہ نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے مناسب نہیں ہے، یعنی اس کو آپ لوگ اگر کوئی پریشانی اور کوئی معنی نہ ہو، کوئی دقت پریشانی آپس میں رشتہ داروں کا نہ ہو، اور
उन लोग और रिश्तेदारों को भी लड़का पसंद हो जाए और लड़के वालों को भी लड़की पसंद हो जाए, जो आपसी ताल्लुकात बाकी रहे बाद में और कोई परेशानी ना हो, तो फिर आपस में निकाह कर देना ही मुनासिब है। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कोई परेशानी है, दिक्कत है, जो दूसरी चीज़ जो परेशानी या दिक्कत का सबब बन सकता है, तो फिर आपसी मामला जो खुद आदमी अपने तौर से समझ सकते हैं अपना राय मशवरे से। लेकिन आपस में ऐसी कोई माने या कोई परेशानी ना हो, तो फिर निकाह से बढ़कर कोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बढ़कर कोई चीज़ मुनासिब नहीं।